على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں۔ یہ زیادہ دور ہے، آواز نہیں ہوتی صحیح ہونی۔ آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فاتبعونی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ اگر کوئی دین میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جانتا ہے تو اس نے دین کا علم حاصل کیا ہے، اور اگر کوئی دین کا علم حاصل نہیں کرتا اور اسے دین بتاتا ہے تو یہ اپنی جان پر مسلمان ہو کر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ مزہ تو یہ ہے جب بولے سچ بولے، غصے میں ہو تو تب حق نکلے، خوشی میں ہو تو تب حق نکلے، موت کا آخری لمحہ آ جائے تو تب حق نکلے، اور جب دوبارہ اللہ پروردگار اٹھائے تو تب حق نکلے۔ یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب کوئی دین کا علم رکھتا ہے۔ دین کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور افعال کا علم ہے، اور ایک اللہ پروردگار کی عبادت کا علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ وہ حاصل کرتا ہے، یا وہ کافر، مشرک اور منافق کی چاہت ہے۔ فرمایا کافر، مشرک وغیرہ جو ہیں، ان کی ایک ہی چاہت ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں اچھی دنیا مل جائے۔ یہ اچھی دنیا کی چاہت میں وہ دنیا کا علم، دنیا کے فنون حاصل کرتے ہیں۔ بڑی ترقی کر لی ہے جناب، ٹھیک ہے، ایک طرف ترقی تو ہو گئی ہے، دنیا تو اچھی ہو گئی ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے مومن بندے ہیں، میرے مومن بندے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، فی دنیا، یہ بھی اچھی دے، وفی الآخرہ، اور ہماری آخرت بھی اچھی دے، اچھی عطا فرما، اچھی کر دے۔ تو یہ مسلمان مومن جو ہوتا ہے، یہ جب دنیا اچھی مانگتا ہے، آخرت اچھی مانگتا ہے، تو اب یہ اس نے اپنی چاہت میں جو حاصل کیا ہوتا ہے وہ دین کا علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ کافر، مشرک، منافق جو ہے وہ اپنی چاہت میں دنیا کا علم اور دنیا کے فنون وغیرہ حاصل کرتا ہے، اس کی بھی چاہت ہے، اور مسلمان مومن کی بھی چاہت ہے۔ مومن کی چاہت اللہ پروردگار بتاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا ہے کہ میرے بندے وفی الآخرتی حسنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ انہیں اللہ دنیا بھی اچھی دیتا ہے کہ مومن کی چاہت اچھی ہے، اس کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے، اور اللہ اسے آخرت بھی اچھی دیتا ہے کہ اس کی چاہت اچھی ہے۔ العلم فریضۃ، کتابیں بڑی پڑھی ہیں، کتاب تو بندہ خود ہے، پڑھنے والا بھی کتاب کو خود ہے،
علم تو اللہ پروردگار کا ہے نا، اور تو کسی کا علم نہیں ہے، کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کی صفات افعال کا مشاہدہ پاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کا مشاہدہ پاتا ہے، تب مشاہداتی علم ہے کہ اللہ بتا رہا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ پروردگار کو دیکھتا ہے، جو اللہ بتا رہا ہوتا ہے یہ مشاہداتی علم ہے، اور وہ اللہ کا جو مشاہدہ کر رہا ہے اور مشاہدے میں جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے اپنے محبوب رب العالمین کے ساتھ، یہ اللہ کا علم مشاہداتی علم ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا علم جو ہے یہ تو میرا اور آپ کا علم ہے نا۔ اگر دنیا کا ہے تو اچھا ہے، لیکن ایمان کے بعد، اور اگر ایک ایمان نہیں ہے اس کی عبادت کیسے ہو گئی؟ عبادت تو ہے ہی مومن کی کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایک اللہ پروردگار کی عبادت جانتا ہے، نہ کوئی ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے، اور نہ ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی دوسری عبادت ہے۔ فَاتَّبِعُونِی میں ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم ہے، اور ایک اللہ پروردگار کی صفات اور افعال کی تعلیم ہے، یہ دین کا علم ہے۔ العلم فریضۃ ہے نا، اور کوئی اگر علم فریضۃ ایک اللہ کی ذات کے علم کا انکار کرتا ہے اور ایک اللہ پروردگار کی عبادت کا انکار کرتا ہے، اور انکار کے اندر وہ غیر اللہ اور غیر عبادت، اللہ کے علاوہ کی عبادت اسے مانتا جانتا اور کرتا ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، اور اس کے پاس دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کفر، شرک اور منافقت کا علم ہے۔ العلم فریضۃ، ٹھیک ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، کتاب بھی میں اور آپ ہیں، کتاب کا علم بھی میں اور آپ ہیں، کتابیں تو منسوخ ہو گئی ہیں، اور اگر علم ہے وہ تو ایک اللہ پروردگار کی ذات اور ایک اللہ کی عبادت کا علم ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو۔ اتباع میں کیا ہے کہ وہ جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہی نازل ہوتا ہے، آپ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم ادائیگی ہے، کس چیز کی ادائیگی ہے؟ اللہ پروردگار کی عبادت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، افعال کا مشاہدہ کی عبادت ہے، تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تعلیم جو ہے یہ بھی فرض ہے اس کا حاصل کرنا، اور علم بھی فرض ہے، ایک اللہ اور ایک اللہ کی عبادت اقرار اور تصدیق میں کرنا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا علم ہے تو یہ العلم ہے، اور جب ادائیگی، بندگی، تعلیم، اتباع سے علم ہے تو یہ ہے طلب العلمی فریضۃ، یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ میں اور آپ اگر کتاب اور علم ہے تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں کتاب بھی ہوں اور اپنے آپ کو دیکھ کر میں علم بھی ہوں۔ جس سے علم ہے وہ معلم ہے، جس سے علم ہے وہ معلم ہے، اور جو کتاب ہے اس سے علم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے تو وہ معلم مزکی ہو جاتا ہے۔ اگر غیر علم ہے، اللہ نبی رسول سے علم نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ پروردگار کی صفات اور افعال کا علم نہیں ہے، تو یہ تو حرام ہے، یہ تو کفر، شرک، منافقت ہے۔
یا یہ کافر مشرک منافق کی چاہت ہے؟ مومن کی چاہت ایک ہی ہے کہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ یہ تو اچھا تبھی ہے جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا علم رکھتا ہے، اور یہ اتباع کا علم جو ہے یہ اللہ کی عبادت اور اللہ پروردگار کی صفات افعال کا علم ہے۔ اس نے دیکھا گیا ہے، اس نے کتاب اپنے آپ کو دیکھا ہے، اس نے علم اپنے آپ کو دیکھا ہے، اور اللہ نے کہا ہاں واقعی یہ میرا معلم ہے، یہ میرا مزکی ہے، کہ اسے کتاب بھی میں نے بنایا ہے اور اسے علم بھی میں نے عطا کیا، علم بھی میں نے اسے بنایا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو علم بنا دیا، آپ کو کتاب بنا دیا، آپ معلم مزکی ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے علم جانا ہے، اسے کیا پتہ کہ علم اللہ نبی رسول کی موافقت ہے، جو انہوں نے فرمایا ہے وہی موافقت کرنے والا، مطابقت کرنے والا وہی کہتا ہے، اس کے علاوہ تو اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ کہ فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرا اللہ حکم دیتا ہے۔ تو نبی رسول اللہ علیہ السلام کا غلام بھی تو وہی کہتا ہے نا جو اللہ کا نبی حکم دیتا ہے۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے جو دیں لے لو، اور جسے منع کریں بعد آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں میں تمہیں جو دوں وہ لے لو، اور جس سے منع کروں اس سے بعد آ جاؤ۔ جو میں تمہیں دوں جتنا کر سکتے ہو وہ کر لو، اتنا کر لو۔ ایک حرام ہے، حرام کو ترک کر دو، اس سے بعد آ جاؤ، کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے نا، وہ ترک کر دو۔ اور جو کرنا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھ لو، کیونکہ ہمیں باطن میں اقرار اور تصدیق عطا ہو گئی ہے۔ اصل چیز یہ ہے، دو اصل ہیں، جو اس کو چھوڑ دیتا فتح بیونی سے نکل جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ پروردگار پر جو ایمان ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ یہ دو اصل ہیں، اس کے بعد سارا کچھ جو ہے اس اصل کے تابع جو ہے وہ بندگی ہے۔ ان چیزوں کا جاننا بڑا ضروری ہے، یہ اصل چیزیں ہیں۔ اگر کوئی اصل نہیں جانتا، وہ جو جانتا ہے وہ غیر اللہ ہے، وہ دین کا علم نہیں ہے۔ اگر چاہت میں ہے تو وہ کافر مشرک کی چاہت میں دنیا ہے، اور اگر وہ دین ہے تو وہ کافر مشرک منافق کا دین ہے کہ لکم دینکم ولی دین۔ مسلمان مومن کا وہ دین نہیں ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ عبادت میں فرض عین جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، یہ عبادت میں فرض عین ہے۔ حقیقت، رحمت، محبت میں یہ اصل نہیں ہے، عین نہیں ہے۔ اس میں اصل، عین، حقیقی جو ہے وہ ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر یہ اصل کسی میں موجود نہیں ہے، لاکھ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اسے کیا پتہ دین کا علم کیا ہے؟ وہ جس کام میں پڑا ہوا ہے وہ تو بندگی بھی نہیں ہے۔ ظاہری نماز پڑھتا ہے تو منافق ہوتا ہے، ظاہری روزہ رکھتا ہے تو منافق ہوتا ہے، ظاہری حج زکوٰۃ دیتا ہے تو منافق ہوتا ہے۔ وہ تو بندگی بھی نہیں ہے، وہ تو عمل ہو گیا، وہ تو منافق کا عمل ہے، کافر مشرک کا عمل ہے۔ اگر کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا تو وہ کیا جانتا ہے جو فتح بیونی کے اندر ذکر کیا گیا ہے؟ پہلا یہ جاننا ضروری ہے کہ اصل جو ہے
وہ ایک اللہ پر ایمان ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اور دوسرا اصل جو ہے، اگر یہ نہ کیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اگر ایک اللہ پر ایمان، ایک اللہ کی عبادت پر ایمان کے بغیر کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، اگر یہ دوسرا لازم اصل جو ہے، عین جو ہے، یہ نہ کیا جائے تو بندگی نہیں ہو سکتی۔ وہ فتح بیونی ہے۔ فتح بیونی کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ، کہ اللہ اور اللہ کی عبادت کا علم حاصل کیا جائے۔ فتح بیونی کا معنی یہی ہے نا کہ وحی آتی ہے، آپ وحی کی تعلیم فرماتے ہیں، اب تعلیم حاصل کرو۔ اگر طلب العلم ہی کوئی نہیں کرتا، اور جو العلم فریضۃ، اس پر علم فرض ہو چکا ہے، تعلیم کے بغیر وہ کیسے مل جائے گا؟ اگر ان دو چیزوں میں کوئی اختلاف کرتا ہے، یہ اختلاف اللہ نبی رسول سے ہے۔ میں یشاق اللہ و رسولہ، جو اللہ نبی رسول سے اختلاف کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ بندگی کے اندر اختلاف رحمت ہے۔ بندگی کا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ایک کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، ایک بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ دونوں کو سہولت کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے دی۔ ایک عذر میں ادائیگی کرتا ہے، ایک حلال میں اجازت لیتا ہے، اجازت ملنے پر، عذر ہونے پر اللہ اس کی بندگی قبول فرما لیتا ہے۔ کرنا تو اللہ کے لیے ہے نا، عبادت وہ کس کی کر رہا ہے؟ ایک اللہ کی کر رہا ہے نا۔ حکم کس کا مان رہا ہے؟ ایک اللہ کا مان رہا ہے۔ ایمان کس پر لا رہا ہے؟ ایک اللہ پر لا رہا ہے نا۔ اصل تو اس کا محفوظ ہے نا، عین کی ادائیگی تو ہو رہی ہے نا۔ اور جدھر کوئی بندگی میں اختلاف رکھتا ہے، اسے رحمت نہیں مانتا، وہ زحمت کو اگر اٹھاتا ہے تو اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوتا ہے، وہ کھڑا خود نہیں ہو سکتا، کھڑے ہو کے نماز کیا پڑھے گا؟ زحمت میں تو پڑ گیا نا۔ اللہ پروردگار جب ترس کھاتا ہے تو رحمت کرتا ہے۔ میرے اور آپ میں ترس ہے، اولاد پر ترس کھاتے ہیں۔ اللہ پروردگار جب ترس کرتا ہے تو اللہ کی یہ رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی صفات پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ یہ کون سا اللہ پر ایمان بنتا ہے؟ یہ تو تب ایمان بنتا ہے جب اللہ پروردگار کی صفات پر ہمارا ایمان ہو۔ اگر کوئی فرض عین جانتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ فرض عین نماز کب ہے، روزہ کب ہے، جب وہ حقیقی فرض عین جو اس پر کیا گیا ہے، ایک اللہ کا ماننا اور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار اور تصدیق کرنا، یہ نہیں پورا کرتا، یہ عبادت کون سی ہے جو اصل کے بغیر ہے؟ جو اصل کے بغیر ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتی عبادت۔ یہی وہ بات ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ العلم فریضۃ بھی ہے اور طلب العلم فریضۃ، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اللہ نبی سے جو اختلاف کرتا ہے وہ کافر، مشرک، منافق ہوتا ہے، اور جو اللہ پروردگار کا بندہ آپس میں اختلاف رکھتا ہے، یہ اختلاف اللہ پروردگار کی رحمت کا حصول ہوتا ہے، روڑا کوئی نہیں ہے۔ جب ہم کتاب نہیں رہ جاتے، جب علم نہیں رہ جاتے، اس وقت پھر ہم اختلاف جو کرتے ہیں وہ بڑا خطرناک اختلاف ہوتا ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، ہم بغیر وضو کیے جو نماز پڑھتا ہمیں نظر آتا ہے، اسے ہم کہہ دیتے ہیں نمازی ہے۔ عبادت کے لیے دو اصل دیے گئے ہیں، عبادت کے لیے، اور اللہ پروردگار نے اپنے لیے دو اصل دیے، ایک اللہ پر ایمان ہے اور ایک اللہ کی عبادت پر ایمان ہے، یہ دو اصل ہیں۔ اور ہمیں جو دو اصل عبادت کے لیے دیے گئے ہیں، ایک وضو ہے اور ایک تیمم ہے۔
غسل نہ ہو، وضو نہ ہو، نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا۔ اور زکوٰۃ کا وضو یہ ہے جب تک مال پاک صاف نہ ہو لے، وہ کھانا پینا پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے۔ جب ایک جگہ سے اٹھا کر ہم اسے اس جگہ رکھ ڈالتے ہیں جدھر اس کا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ ظلم ہے۔ ماں کی جگہ ماں ہے، باپ کی جگہ باپ ہے، اللہ نبی رسول کی جگہ جو جو بتا دی گئی ہے وہی ہے۔ ظالم حقیقی وہ ہوتا ہے جو جس کی جگہ جدھر ہے اسے وہاں نہیں دیکھتا، اسے وہاں نہیں دیکھتا۔ فتابعونی کے اندر تعلیم ہے، تعلیم ہے، اور یہ تعلیم کون دیتا ہے؟ اللہ کا نبی دیتا ہے، اللہ کا بندہ دیتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دیتا، دے نہیں سکتا، دے ہی نہیں سکتا، کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر وہ دینے کے قابل ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معلم اور مزکی بنا دیا ہوتا ہے۔ کوئی دے سکتا؟ اور اس کی مثال کیا ہے کہ اللہ پروردگار نے آپ کو معلم مزکی بنایا۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، عظیم رسول تم میں بھیجا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ معلم ہے، وہ مزکی ہے تمہارا، تمہیں کتاب، علم اور تمہیں معلم اور مزکی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب تک کوئی بندگی نہیں کرتا، یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اسے اللہ کا بندہ، اللہ پروردگار کا علم اور اللہ پروردگار کی عبادت کا علم نہیں دے دیتا۔ غیر سے حاصل کرنے والا اللہ کا علم، اللہ کے دین کا علم نہیں پاتا، کس نے غیر سے حاصل کیا ہوتا ہے، کافر سے حاصل کیا ہوتا ہے، مشرک سے حاصل کیا ہوتا ہے، شیطان سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور وہ غیر کا علم اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا علم نہیں ہوتا۔ بندگی بغیر اتباع کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی بندگی بغیر اتباع کے کرتا ہے، یہ اللہ کی بندگی نہیں ہوتی، یہ شیطان اور نفس کی بندگی ہوتی ہے۔ بندگی کیا ہے؟ بندگی عبادت ہے ایک اللہ کی، وضو کے ساتھ ہے اور غسل کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندگی کرتا ہے اس میں وضو غسل نہیں ہوتا، اسے عبادت نہیں کہا جاتا، وہ کفر شرک ہوتا ہے، وہ کفر شرک ہوتا ہے، عبادت نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، حج زکوٰۃ نہیں ہوتا، وہ کفر شرک منافقت ہوتی ہے۔ عبادت جب بھی ہوتی ہے اسے بندگی کہا جاتا ہے، عبودیت جب بھی ہوتی ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کہا جاتا ہے، عبودیت جب بھی ہوتی ہے وہ بندگی کے اندر عبادت ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اللہ کا بندہ جو دیکھتا ہے، یہ تو اصل دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں یہ تو آنکھوں کا دیکھنا ہوتا ہے، آنکھوں کے دیکھنے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کانوں کے سننے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، زبان کے بولنے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، یہ تو میرا اور آپ کا اختلاف ہے نا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے دیکھنے میں اور وہ آگے دکھانے میں، وہی بات، آگے دکھانے میں تو اختلاف نہیں نہ ہو سکتا۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو اولاد میں اختلاف ہوتا ہے، اور جب پیدا کرنے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ کوئی ہوتا ہے اختلاف؟
اس میں کوئی اختلاف پیدا کرنا، کس کے حکم میں پیدا سارا کچھ ہو رہا ہے؟ حکم میں پیدا نہیں کرتے، کس کے حکم میں پیدا ہو رہا ہے؟ وہ اللہ پروردگار کے حکم میں پیدا۔ تمیز اگر نہیں ہے، کوئی بدتمیز ہے، بدتمیز ہو گیا ہے، یہ ہے جو بد اخلاق ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، کافر، مشرک، منافق، جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ بے ادب ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دوسرا آنکھوں سے دیکھنے والا اس سے اختلاف کرتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ پروردگار کے حکم، علم، محبت، حقیقت، رحمت، محبت اور اللہ کے مشاہدے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ اللہ رہا ہوتا ہے، بتا اللہ رہا ہوتا ہے، بتا اللہ کا نبی رہا ہوتا ہے، سن یہ رہا ہوتا ہے، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ پروردگار کہے گا اے فرشتو اسے چھوڑ دو، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، جس نے کچھ کیا اسے جا کے پکڑو، اللہ پروردگار ہم نے تو اسے کرتے دیکھا تھا جو لکھ ڈالا۔ تو اللہ کا ارشاد مبارک ہوگا اے فرشتو تم بھی میرے حکم میں کرتے ہو، کرتے رہو، اس نے بھی وہ جو کیا تھا میرے حکم میں کیا تھا، وہ میں جانتا تھا، وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، اس لیے اسے جانے دو، یہ محمد کا شدائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندگی بغیر علم کے نہیں ہوتی، پہلے طلب العلمی، علم کا طلب کرنا، جو کہ العلم فریضۃ ہم پر فرض ہے، حقیقی عین ہے، وہ حاصل کرنا ہے۔ وہ کس میں حاصل ہوتا ہے؟ فتابعونی کے اندر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ غیر پر اگر کوئی ایمان لے آتا ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ بندگی کی تکمیل میں مراد جو فتابعونی ہے وہ لیا جا سکتا ہے، تکمیل مراد میں فتابعونی کہ امام ہے، مجتہد ہے، کوئی اس کے پاس گیا ہے، اس نے طلاق دے دی ہے، عمل اس کا ہے، وہ قرآن میں عمل نہیں آیا، وہ سنت میں عمل نہیں آیا، اب مفتی اس کے طلاق کی تعلیم میں تکمیل کرے گا کہ یہ ہو گیا یا نہیں ہوا، یہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، یہ فرق ہے۔ اور جدھر یہ فرق ہے ادھر یہ فرق رہے گا ہی کہ مجتہد جو ہے، امام جو ہے، اس نے جس میں وہ تکمیل سنت کی ہے وہ کسی کے عمل کی ہے، اس کے عمل کو پہنچا دیا جدھر وہ پہنچتا ہے کہ ہو گئی ہے طلاق کہ نہیں ہوئی طلاق، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ امام اور مجتہد نے کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ آپ عملوں کی بابت تعلیم نہیں فرماتے تھے، حکم وحی کا ہوتا اور وحی کی تعلیم فرما دیتے، اور وحی کی تعلیم میں باقی سارا کچھ جو ہے وہ آ جاتا، اور اس کی تکمیل امام نماز پڑھا کے جو آپ نے نماز پڑھائی تھی وہ کر دیتا۔ اب امامت تو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کر رہا ہے، لیکن عمل تو امامت کروانے کا جو امام ہے اسی کا ہے نا، وہ تو نبی کا نہیں نہ ہو گیا۔ جب تک کوئی بندگی نہیں جانتا اس نے ایک اللہ کی عبادت کیسے کی ہے، آج تک کوئی نہیں یہ بتاتا۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ ایک ہی بتاتا ہے جس نے بندگی میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ بندگی میں اللہ کی عبادت جو ہے وہ فتابعونی ہے، فتابعونی ہے، فتابعونی میں طلب العلمی ہے۔ جب علم اللہ پروردگار کا اسے حاصل ہوتا ہے تو یہ اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت وہ کرتا ہے
وہ قبولیت جب عبادت پاتی ہے تو وہ احسان ہوتا ہے کہ انت عبد اللہ کا انا کا تراہو، احسان ہوتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، جب بھی تو بول حق ہونا چاہیے۔ یہ بندگی کرنے والا ہے کہ جب اللہ کا مشاہدہ، ایک اللہ کی ذات اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ ابدیت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بندہ اسراب عبدہ ہی کی شان والا، یہ ہے ابدیت ہے۔ اور جب وہ عبادت کی قبولیت میں عظیم مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو یہ ہے احسان، ہر دو طرف ہی بڑا ہوا ہے، ہر دو طرف ہی اللہ کا عظیم بندہ ہے۔ احسان میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو یہ عبودیت ہوتی ہے، عبودیت بندگی کے بغیر ہی آ گئی ہے۔ اللہ پروردگار کے علم کو چھوڑ کر ہم پتہ نہیں کتنی دور چلے گئے ہیں، اپنا ہی دین بتاتے پھر رہے ہیں، اپنے ہی فتوے بتاتے پھر رہے ہیں، اپنے اجتہاد بتاتے پھر رہے ہیں۔ اور بھائی اختلاف آپس میں ہے ہمارا، وہ کس میں اختلاف ہے کہ کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے قابل ہے، کوئی بیٹھ کر پڑھنے کے قابل ہے، کوئی زکوٰۃ دینے کے قابل ہے، کوئی زکوٰۃ لینے کے قابل ہے۔ اور یار جو کچھ اللہ پروردگار نے ہمیں معذرت میں، اجازت میں بیوی کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دی ہے، ادھر تو محبوب رب العالمین کی رحمت ہے۔ اور جدھر ابھی شور نے اجازت نہیں دی، باپ انتقال کر جاتا ہے، وہ اپنے باپ سے جدا اپنے گھر میں پڑی رہتی ہے، کیوں ادھر اجازت نہیں ہوئی ہے۔ اور جدھر ایک کھجور کھاتا، کھجوریں پھینک کر اللہ نبی رسول کی بات پر ایمان رکھتا ہے، ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتا، اختلاف نہیں دیکھتا اپنے باطن میں، ایک ہو جاتا ہے۔ کدھر گیا ہی نماز، کدھر گیا روزہ، وہ تو بیچارے نے کیا ہی نہیں ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نے دین جانا ہے نا، جو ہم خود ہی کتاب ہو گئے ہیں، خود ہی علم ہو گئے ہیں، اور وہ بھی علم کس کا گئے ہیں؟ اللہ کے دین کا علم ہو گیا۔ اوہ بھائی لکم دینکم ولی دین، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کہے اللہ پاک کے حکم اب بند ہو گئے، مت ماری گئی ہے تیری۔ اور اگر کوئی کہے کہ اللہ پروردگار کا علم بند ہو گیا، مت ماری گئی ہے تیری، ختم ہو گیا۔ ایک اللہ کی عبادت جو بتا دی ہے وہ بس وہی ہے، اور ایک اللہ پروردگار کی صفات افعال جو بتا دی ہیں اس پر ایمان، بس وہی، یہ ہے، وہ مکمل ہو گیا۔ اور 23 سال آپ نے اپنے صحابہ میں بیٹھ کر ان کو اللہ کا دین دیا تھا، اللہ کے دین کا حکمی علم عطا فرمایا تھا، علم حقیقی اللہ پروردگار کی صفات اور افعال کا علم عطا فرمایا تھا، اور جس کے بغیر ایمان ہی کوئی نہیں۔ عبادت کے لیے 2 اصل دیے گئے ہیں، ایک تیمم ہے اور ایک غسل ہے، وضو نہیں۔ غسل نہ ہو وضو کیا کرے گا؟ وہ حکمی ہے، اور غسل تیمم یہ حقیقی ہے۔ نہیں وضو تو وضو کر لو، حکم ہے نا۔ اور اگر وضو ہے نماز پڑھ لو، نور علی نور ہے۔ ہر بات کی تمیز اور اخلاق ادب ہے۔ کاغذ بھی اگر اٹھاتا ہے کوئی، پانی کا قطرہ بھی اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کا بھی ادب ہے، لیکن یہ ادب ہم نے خود ہی جانے ہوئے سارے۔ ادب نام ہے، بس نام ہم نے جانا ہوا ہے، ادب وہ بنتا کیسے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ بلہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ لے سکتا ہے، بس ہم نے یہ جانا ہے، یہ نہیں جانا کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ لے سکتا ہے، اصل وجہ کوئی نہیں، وہ نہیں کوئی بات ہے، بس یہ کہ لے سکتا ہے، کھلا تیرے منہ پر۔ یہ جاننا پہلے ضروری ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں کیا جا سکتا اور کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی صاحب حرام پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟
وہ تو ہے کر لو، ٹھیک ہے کر لیا. اور یہ بھی اس سے پوچھا جان جا رہی تھی یا نہیں جا رہی تھی. کہتا ہے جی اس کی جان جاتی ہے جب وہ نشہ نہیں کرتا. مفتی صاحب نے کہا جب جان جاتی ہو نا تو نشہ کر لیا جائے، جان اس کی بچ جاتی ہے. یہ تب ہے جب حلال موجود نہ ہو. اگر اپنی طرف سے ہم اس طرح بنانا شروع کر دیں گے تو سود کدھر جائے گا؟ فارغ ہو جائے گی ہر چیز ہی فارغ ہو جائے گی. جب حلال موجود ہے تب زہر کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تب نشہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے. جب تک کوئی اللہ پروردگار ایک کی عبادت بندگی میں نہیں کرتا، اس نے کیا پڑھا ہے؟ نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی. ایسے ہی جیسے کوئی بغیر غسل کے، اگر پانی نہیں ملتا، بغیر تیمم کے نماز روزہ وغیرہ کرتا ہے تو کیا فائدہ؟ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا کیا فائدہ؟ ایک اللہ کی عبادت نہیں جانتا، اس کا کیا فائدہ؟ اور یہ سارا کچھ جب وہ بندگی میں کرتا ہے، بندگی یا نبی رسول کی تعلیم میں ادائیگی کرتا ہے، تو یہ بندگی ہوتی ہے. شیطان بندگی سے خارج ہے کہ اس نے بندگی اللہ پروردگار کے حکم میں نہیں کی. اللہ نے حکم دیا اور اس نے اللہ پروردگار کے حکم میں بندگی نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حکم وہی نازل ہوتا ہے تو یہ ایک اللہ اور ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں ہوتا ہے. جب حکم آپ پر نازل ہوتا، ہم پر تو نازل نہیں نہ ہوگا. یہ مانا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بندگی کی تعلیم دی ہے کہ آپ نے کیسے ماننا. ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حکم اللہ پروردگار نازل فرماتے تو آپ کیسے مانتے تھے؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے کیسے مانتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تعلیم دی ہوتی تھی، تعلیم دیتے تھے اللہ پاک. اس تعلیم میں آپ معلم مزکی تھے، ہمیں یہ بتایا ہے نا. تعلیم میں علم ہوتا ہے. آپ کو اللہ پروردگار معلم اللہ ہونے کے ناطے آپ کو دین کا علم تعلیم میں دیتے تھے. دونوں چیزیں اس لیے فرض ہیں، العلم فریضۃ و طلب العلم فریضۃ. یہ دو ہم پر فرض بنائے گئے ہیں، ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم مسلمان مومن ہیں، ہم ان پر ایمان لے کر آئے ہیں. کافر مشرک منافق کا ان سے اختلاف ہوگا. آپ علم میں بندگی کرتے تھے، علم میں ادائیگی ہوتی ہے. جیسے غسل تیمم سے عبادت کی ادائیگی ہے. یہ ادائیگی جو ہے یہ اصل ہے. غسل اور تیمم یہ اصل ہے، تب ادائیگی ہوتی ہے. یہ ادائیگی بندگی کیسے بنی؟ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم. یہ فتح بھی ہونی ہے. یہ فرق عام کرو، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے دین کا علم ہے. باقی کیا ہم لے کر پھر رہے ہیں؟ اگر دنیا کی وہ باتیں ہیں وہ کافر مشرک منافق کی چاہت ہے، اور اگر دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، تو یہ مومن کی چاہت ہے. تو مومن کی چاہت میں ہی تو اللہ پروردگار نے ہم پر دو چیزیں فرض فرمائی ہیں. ایک العلم فریضۃ، ایک اللہ اور ایک اللہ کی عبادت، اور ایک عبادت میں بندگی وہ طلب العلم فریضۃ ہے. فتح بھی ہونی. یہ بات کیسے ختم ہو جائے؟ اللہ جب تک ہے دنیا میں ہمارے ساتھ، اس کے حکم ہر لمحہ ہر لحظہ نئی شان کے اندر ہیں. اور جب وہ ہمارے ساتھ ویسے ہوں گے تو علم میں ہمارے ساتھ ہے. جو وہ دیکھے گا ہمیں دکھاتا چلا جائے گا، جو ہمیں بتائے گا ہمیں پتہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے کان وہ کان ہو جائیں گے، ہماری آنکھ وہ آنکھ ہو جائے گی.
جسے اللہ پاک نے اپنے مشاہدے کے لیے بنایا ہوگا۔ اور اگر کوئی جا کر کے اللہ میں تیرا مشاہدہ کرنے آیا ہوں، تو ہے ہم میں سے کوئی اس قابل کہ اللہ کا مشاہدہ کر سکے؟ اور جب اللہ پروردگار کہے اسرا بھی عبدی، میں اپنے بندے کو اپنا مشاہدہ کرانا چاہتا ہوں، کوئی روک لے گا اللہ کو؟ کوئی روک لے گا اللہ کو؟ ہر بات میں جو بات ہے نا، وہ بات آگے لے کر جاتی ہے، بات میں بات ہوتی ہے، بات ختم کوئی نہیں ہوتی کہ اللہ کی بات بڑی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی تعلیم دے جو ہم پر فرض ہے۔ دین کی تعلیم کے طلب العلم فریضۃ، سنت کی تعلیم۔ اللہ پروردگار ہمیں اپنا علم اس پر ایمان دے۔ وہ کیا؟ العلم فریضۃ۔ یہ دو چیزیں اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر گئے، قرآن اور سنت۔ یہ ہے ہمارا دین۔ اور جس گھر میں دین آ جاتا ہے وہ جان بوجھ کے آیا ہے، اب اسے کوئی نکال سکتا ہے؟ اس نے جان بوجھ کے قبضہ کیا، جا میں جان بوجھ کے قبضہ کیا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے خود جان بوجھ کے یہ کیا۔ اور جس کے گھر میں دین آ جائے، اللہ نبی آ جائے، اس کے گھر سے جاتے ہیں پھر آئیے اس دولت کو ہم حاصل کریں۔ ساریاں ایریاں گہریاں نتھو خیریاں سارے غیر اللہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ العلم فریضۃ، طلب العلم فریضۃ۔ محمد رسول اللہ ساتھ لگایا ہے کہ العلم فریضۃ، پہلے ایمان ہے، اور محمد رسول اللہ ہماری بندگی کا سامان ہے۔ یہ دو جب کسی کو حاصل ہوتے ہیں، اسے اور کیا چاہیے؟ قرآن کافی نہیں ہو گیا اس کے لیے؟ قرآن کافی نہیں ہو گیا؟ قرآن کافی کیا ہو گیا؟ یہ ہے کہ ایک اللہ پروردگار پر ایمان اور ایک اللہ پروردگار کی عبادت پر ایمان۔ کافی نہیں ہوگی؟ اگر کوئی کہتا ہے قرآن ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے، تو اسے سننے والے کو کیا پتہ اس کا مطلب کیا؟ وہ تو اللہ نبی رسول اللہ کے بندوں سے اختلاف کرتا ہے۔ یہ جائز ہے؟ مت ماری گئی ہے جو تمہیں اللہ نبی رسول کی طرف بلا رہے ہیں، ان سے ہی اختلاف کرتے ہیں۔ جو گاڑی تمہیں اپنے بیچ میں بٹھا کے کراچی لے کے جا رہی ہے اور جانا بھی تمہیں کراچی ہے، اس سے کیا اختلاف کر کے ملے گا؟ تم بیٹھے بیٹھے بولتے رہو، کیا بولنا ہے؟ وہ گاڑی نے تو کراچی پہنچ ہی جانا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔